بڑھتے ہیں روح رمضان ٹرانسمیشن کے خصوصی سیگمنٹ قصص الانبیاء کی جانب۔ میرے ساتھ پروفیسر احمد حماد موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لیے کون سے پیغمبر یا نبی کا واقعہ لے کے آئے ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قصص الانبیاء کے سلسلے میں آج کا جو پروگرام ہے وہ سیدنا شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور آپ کا جو ذکر ہے وہ آپ کو حیرت ہوگی سن کے، آج یہ جان کے اور سن کے کہ آپ کی قوم میں جو خرابیاں تھیں وہ ہماری قوم میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اس لیے بھی قصص الانبیاء بڑے ہمیشہ ہر دور میں مجھے لگتا ہے کہ ریلیونٹ رہتے ہیں۔ جہاں کہیں کوئی خرابی ہوتی ہے، شرک جو ہے وہ ظاہرہ کئی طرحوں کا ہے، کئی قسموں کا ہے۔ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، تو تصویریں تو انسان بناتا رہتا ہے، پھر ان کی پوجا بھی کرتا رہتا ہے ان تصویروں کی۔ تو اس لیے ایک تو یہ کہ ہر وقت یہ جو مقدس کتاب ہے ہماری، اس کے تمام جو الفاظ ہیں، اس کا یہ معجزے کی ایک سمجھ لیجئے ایک دلیل ہے۔ یہ ایک اس کا معجزہ ہونا جو ہے نا وہ ثابت ہے اس بات سے بھی کہ یہ ریلیونٹ رہتی ہیں باتیں۔ تو سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں چند ایک باتیں عرض کرتا چلوں۔ اس سے پہلے ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ سیدنا شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ کس علاقے سے تھے، اور آپ کا تعلق جو ہے وہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابو الانبیاء ہیں، اور آپ کے ذکر کے بغیر آگے بات جو چلتی نہیں ہے، بنی اسرائیل کی ہو یا بنی اسماعیل کی ہو، ابو الانبیاء ہیں آپ ظاہر ہے۔ تو آپ نے 3 شادیاں کی، اور ایک شادی سیدہ سارہ سلام علیہا کے ساتھ، ایک شادی سیدہ حاجرہ سلام علیہا کے ساتھ، اور ایک شادی حضرت کتورہ کے ساتھ کی۔ یہ قاف اور توئے کے ساتھ ہے۔ اچھا، ان کے بطن سے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام مدین تھا، اور یاد رہے کہ سیدہ حاجرہ کے بطن سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور آپ کا علاقہ پھر یعنی جہاں پہ بھی چھوڑ کے آئے تھے وہاں پہ مکہ موجود ہے۔ دوسرا علاقہ جو ہے وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام جو سیدہ سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے، آپ وہیں فلسطین میں آپ کا علاقہ بنا۔ تو یہ جو تیسرے ہیں بیٹے جو مدین ہیں کتورہ کے بطن سے، یہ جو ہیں یہ شام اور حجاز کے بارڈر پر جو علاقہ ہے اس جگہ پہ انہوں نے مدین نے اپنا بسیرا کیا، اور یہ پورا ایک قبیلہ پھر بنتا چلا گیا۔ اس قبیلے میں حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اور جس طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم نے بتایا، اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم نے بتایا کہ آپ ہی کے بھائی کو وہاں بھیجا گیا دعوت کے لیے اور توحید کے پرچار کے لیے، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام بھی انہی کے بھائی تھے، یعنی مدین اہل مدین کے بھائی تھے۔ ایک یہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا، ان کو قرآن حکیم نے اصحاب الایکا کے نام سے بھی یاد کیا۔ ایکا کا مطلب ہوتا ہے درختوں کا جھنڈ، یعنی بڑا سایہ دار جو علاقہ ہے درختوں کی وجہ سے، درخت بڑے بڑے اور سایہ دار علاقہ اور سرسبز و شاداب علاقہ۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو ایکا کا علاقہ ہے وہ مدین کا دیہی علاقہ، اور مدین جو ہے وہ شہری علاقہ ہے۔ بہرحال یہ چونکہ ٹریڈ روٹ پر تھا، بلکہ ٹریڈ کے کراس روڈز پر تھا، ایک طرف مشرق سے مغرب کی طرف جانے والے جتنے بھی قافلے تھے اس کے بھی درمیان میں آتا تھا، اور ایک شمال سے جنوب کی طرف جانے والے، یعنی شمال شام سے جنوب یمن یا وائس ورسا، تو اس کے درمیان میں آتا تھا۔ تو لہٰذا یہ کثرت دولت سے جو ہے نا اس کی پہچان تھی، کثرت دولت اور فراوان دولت تھی وہاں پہ، لہٰذا اس جگہ پہ کئی طرح کی خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ یہ لوگوں کے مال و اسباب کو لوٹنے کے لیے رستوں میں بیٹھا کرتے تھے، قرآن حکیم نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، تو یعنی کہ ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے۔ دوسری جو خرابی تھی وہ تھی کیل اور میزان میں ڈنڈی مارنا، یعنی ناپ اور تول میں ڈنڈی مارنا جو ہے نا، یہ بہت بڑی خرابی ان میں پیدا ہو گئی۔ یعنی ناپنا، جو چیزیں میئرمنٹ کے ساتھ بیچی جاتی ہیں اور جو چیزیں ویٹ کر کے بیچی جاتی ہیں، ان دونوں میں یہ ڈنڈی مارتے تھے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی سیدنا شعیب علیہ السلام جا کے کہتے تھے کہ بھائی ایسا نہ کرو، جو اللہ تعالیٰ نے جائز حد مقرر کی ہے نفع کی وہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، باقی تمہارے لیے جو ہے نا وہ نقصان دہ ہے، اس طرح فساد پھیلے گا اور تم فساد پھیلا رہے ہو۔ یہ سب قرآن حکیم کے الفاظ ہیں۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کے بڑوں نے، قوم کے بڑوں نے یہ سب سنا کہ شعیب علیہ السلام ہمارے ذاتی جو کاروبار ہیں ان میں مداخلت کر رہے ہیں اور ہماری نجی زندگیوں میں مداخلت کر رہے ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو مذہب کا معاملہ ہے یہ ہمارا نجی معاملہ ہے، تم کون سے مذہب کی پرچارک بن کے آئے ہو؟ کیا تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں کاروبار کے بنیادی اصول سکھاؤ اور ہمیں آباء و اجداد کے دین سے ہٹانے کی کوشش کرو اور ہمیں روکو، جس سٹائل سے ہم بزنس کرتے ہیں اس سے روکو؟ کیا تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے؟ ایک یہ والی بات کرتے تھے، یہ ظاہر نفسیاتی طور پہ توڑ دینے والے سوالات ہوتے ہیں، اس طرح کے جو ہے نا وہ طنزیہ جو جملے ہوتے ہیں، یہ سوال ہوتے ہیں، یہ انسان کو توڑتے ہیں۔ دوسری اہم بات انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک تم ایک عام آدمی ہو، جو قوم نے کہا تم ایک عام آدمی نہ ہوتے، یعنی تمہارے پیچھے تمہاری قوم نہ کھڑی ہوتی تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے۔ تو شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے وہ تم نے قوم سے بھی نیچے کر دیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی خوف نہیں ہے، تمہیں قوم کا خوف ہے کہ وہ میری قتل کا بدلہ لے گا، اس لیے تم میرا قتل نہیں کر رہے۔ تو یعنی اس طرح کے معاملات تھے جی اس قوم میں، اور بہت ڈیپ روٹڈ تھے۔ تو شعیب علیہ السلام بہت عرصہ تک اس کی جو ہے نا وہ کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اور آپ کی ظاہر ہے تبلیغ کا وہی طریقہ کار ہے جو کہ تمام انبیاء کی تبلیغ کا تھا، کہ توحید میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی حدود ہے ایک مخصوص قسم کی، آپ اس کو کراس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا مال جائز اور حلال قرار دیا ہے اس مال کو کھائیں، وہی مال آپ کے لیے حلال ہے۔ باقی ذخیرہ اندوزی کرنا، رشوت خوری کرنا، اور یہ جو ہوتی ہے ڈنڈی مارنا ناپ تول میں، یہ بہت بری بات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شعیب علیہ السلام کی ان باتوں کا برا منایا، قوم نے طرح طرح سے ایذا رسانیاں دینے کی کوشش کی۔ اذیت ہی تو تھی مختلف، کبھی کسی طرح کا کوئی تانا، کبھی سیدھا آ کے دھمکا دیتے تھے کہ اگر تمہارے پیچھے تمہاری قوم نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے۔ بہرحال پھر یہ ہوا کہ یہ تمام جو ہوتا رہا، ڈائلاگ ان کے درمیان ہوتے رہے، یہ کسی طرح بھی مان نہیں رہے تھے۔ عمرا نشائے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ تو نشائے دولت جو ہوتا ہے نا، یہ بہت عجیب و غریب ہوتا ہے، تو اسی نے مبتلا کیے رکھا تھا شعیب علیہ السلام کی قوم کو۔ اور الٹیمیٹلی بھی شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اچھا پھر ٹھیک ہے، تم پھر کسی طرح باز نہیں آتے تو اب عذاب کا انتظار کرو۔ اور عذاب جب آیا تو قرآن حکیم کے الفاظ میں یہاں صیحہ کا وہی لفظ ہے جو قوم سمود کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، کہ یعنی وہ شدید چنگھاڑ کی آواز جس نے ہر چیز ملیا میٹ کر دی۔ تو شعیب علیہ السلام کی بستی پر بھی کم و بیش وہی عذاب آیا جو عذاب قوم سمود پر آیا، یعنی کہ شدید تیز ہوا چلی اور شدید تیز وہ کڑک کی آواز آئی، اور اس کے علاوہ بھونچال آیا، اور آگ والی یعنی ہوا جو ہوتی ہے نا وہ والی شدید گرم وہ چلی۔ تو اس طرح کے 3 جناب عذاب ان پہ اترے، اور یہ بالکل ملیا میٹ ہو کے رہ گئی۔ اتنی ہری بھری عالی شان قوم، سرسبز و شاداب علاقے میں یہ قوم موجود تھی۔ تو اس طرح یہ اہل مدین کا انجام ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام گناہوں سے، خاص طور پہ یہ جو ذخیرہ اندوزی والی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ذخیرہ اندوزی سے بچائے، اور ایسے لالچ سے بچائے جس کا انجام یہ والا ہوتا ہے، قوم شعیب والا ہوتا ہے، اور ہمیں ڈنڈی مارنے سے بھی بچائے۔ ناپ تول پورا کرنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔